السلام علیکم۔ پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب۔ بات کریں گے آج ترکی کے صدر طیب اردوان نے پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے کشمیری شہریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پاکستانیوں نے ترکی کے عوام کے ساتھ ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور یہ بھی کہ ترکی تیار ہے سی پیک پر کام کرنے کے لیے۔ جناب شرازی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات کہ بہت زیادہ ایم او یوز پر ترکی نے کیے تھے اور اس وجہ سے پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹرپ کافی زیادہ کامیاب تھا۔ اس پر عمل درآمد کیا ہوگا، یہ کیا چیزیں تبدیل کرتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن جو اچھی بات ہے جناب وہ یہ ہے کہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے وقت، جو کہ ترکی کے صدر کے لیے یہ چوتھی بار ہے جب یہ جوائنٹ سیشن کو ایڈریس کر رہے تھے، لیکن جو انہوں نے واضح طور پہ کشمیر کاز کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے، میں سمجھتا ہوں جناب اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور جو ابھی ساتھ ساتھ ملیشیا میں بھی ہو رہا ہے ان کے ایکسپورٹس کے حوالے سے، انڈیا جس طرح ان کی ایکسپورٹ پالیسیز کو کرٹیل کر رہی ہے ایڈیبل آئلز کے ساتھ، تو ایسی بات نہیں ہے کہ جب اس طرح کے ممالک اپنی آواز بلند کرتے ہیں کشمیری شہریوں کے لیے اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق کا جو پرچم ہے اس کو اس طرح بلند کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک قیمت بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کو اسی طرح اپنا پیغام پہنچانا چاہیے دنیا کے چار کونے۔ کس طرح دیکھتے ہیں شرازی صاحب؟ نہیں، بالکل آپ نے جو ابتدائیہ دیا ہے بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ترکی جیسا ایک اہم ملک، بہرحال جو اس وقت دنیا میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے، یا پھر ملیشیا جس کی ایک سکسیس کی ایک ہسٹری ہے، اور ایسے ممالک اور ساتھ میں اب چائنا کو بھی شامل کر لیں۔ اگر کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں تو اتنی طاقتور اور توانا آوازیں اگر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں اور اس کی قیمت بھی ادا کرے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو لارجسٹ امپورٹر تھا انڈیا اور ملیشیا سے ایڈیبل آئل کا، اور وہاں سے انہوں نے اپنی وہ امپورٹس بند کر دی ہیں، تو یقینی طور پہ مہاتیر صاحب نے جو پاکستان کے ساتھ اپنی آواز ملائی اس کی قیمت بھی وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کے اوپر ہمیں کافی اچھی کامیابیاں ملی، اور میرے خیال میں پہلے بھی ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ جس طرح کی اچھی سفارتکاری آپ کے پرائم منسٹر کر رہے ہیں اسد، میرے خیال میں یہ اس کے ریزلٹس ہیں کہ لوگ آپ کی آواز سن بھی رہے ہیں، اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل میں 2 بار چائنا کے کہنے پہ بہرحال کشمیر کا معاملہ ڈسکس ڈیبیٹ ہوا ہے، تو یہ بڑی اچیومنٹس ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت کمیاں ہیں۔ آپ دیکھیں تو اس حکومت کے آنے کے بعد محمد بن سلمان صاحب بھی جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے، پاکستان آئے تھے، ہم نے اس وزٹ کو بھی بڑا ایک امپورٹنس دی تھی اور دینی بھی چاہیے، اور اس وقت بھی کہا یہ گیا تھا کہ کوئی 21 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ بڑا عرصہ گزر چکا ہے، اس 21 ارب میں سے میرے خیال میں ابھی تک کوئی 1 ارب بھی پاکستان میں لینڈ نہیں کر پایا۔ تو یہ ضرور ہے کہ ہمارے دوست ممالک شاید چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے، لیکن خود ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جو ایک فورن پالیسی کے اندر کنفیوژن ہے کہیں نہ کہیں اسد مجھے اب بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ ہے کہ ہم شاید ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگرچہ ہم ذکر کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نے کیا ہے کہ جو وکٹری سپیچ تھی عمران خان صاحب کی، اس کے اندر جو ان کی اپروچ تھی وہ ریجنل کوآپریشن کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں جو پڑوس کے ممالک ہیں اور ریجن کے ممالک ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے، ان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم واشنگٹن کی طرف جاتے ہیں، ہم یورپی یونین کی طرف جاتے ہیں، یا کسی اور دور دراز کے ممالک کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہاں یہ اس اپروچ کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ابھی تک وہ مجھے میٹیریلائز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ رادر یہ ہے کہ ہماری پالیسی مور اور لیس کہیں ہمیں ویسی لگ رہی ہے، اگرچہ ہمیں بڑے سپورٹیو وائسز ملے، وہ ٹرکی ہو، ملیشیا ہو یا چائنا ہو، لیکن آج بھی سوال اٹھتے ہیں کہ کیا سی پیک اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے؟ تو لگتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ ملیشیا کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے، ہمیں دعوت نامہ موصول ہوتا ہے، بجائے ہم جکارتا جانے کے ہم جدہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ڈیسیژن لے لیا ہے
تو آپ کو اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ پھر اس کے اگینسٹ پریشرز آئیں گے، لیکن آپ کو روکنے کی کوشش ہوگی۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ ماضی میں جو آپ نے غلطیاں کی ان سے آپ اب جا کے سیکھ رہے ہیں؟ اب عمران خان صاحب نے ملیشیا جا کے، اور ابھی آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ جو اتنی بڑی کانفرنس کی گئی تھی اس میں کشمیر بھی ڈسکس ہوا تھا لیکن پاکستان کی غیر موجودگی میں، اس کے بعد عمران خان صاحب گئے، انہوں نے ملیشیا کا دورہ کیا، مہاتر محمد صاحب سے جا کر ملے اور یہ بھی کہا کہ پاکستان نے غلطی کی تھی، اس کو کانفرنس میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ اور اب جبکہ آپ صدر طیب اردوان کو بھی اس طرح دعوت دے رہے ہیں تو کیا اس سے یہ رجحان واضح نہیں ہوتا شرازی صاحب کہ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کوئی یک طرفہ پالیسی نہ ہو، صرف سعودی عرب کے لیے یا صرف ملیشیا اور ٹرکی کو بھی آپ چھوڑ دیں، صرف ان کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کو اپنے مفاد دیکھنے چاہیے اور اس وجہ سے سب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، سب کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے اور اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل میرا خیال میں ہمیں اپنی اب خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو بھی بدلنا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک ہم بڑا ایک مخصوص قسم کا نیریٹو لے کے چل لیتے ہیں مسلم امہ والا، میرا خیال میں اب اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ اب ٹریڈ ریلیشنز جو ہیں وہ اس کی امپورٹنس ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ سعودی عرب جیسا ملک ہے، بھارت جیسے ملک میں آپ کشمیر کو لے لیں، اگر مسلموں کی بات کرتے تو میرا خیال میں ان کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن وہی ملک وہاں پہ 57 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں یو اے ای کو دیکھیں، اگر آپ پھر کشمیر کی بات کریں تو جہاں پہ وہاں کرفیو نافذ ہو رہا ہے وہاں پہ وہی ملک مودی کو سب سے بڑا اپنا سول ایوارڈ دے رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یو اے ای کے اندر جتنی انویسٹمنٹ آئی اس کے اندر انڈیا کا ایک بہت بڑا پورشن ہے، وہاں کی بزنس کمیونٹی وہاں پہ انویسٹ کر رہی ہے، تو جو اکنامک انٹرسٹ ہے میرے خیال میں وہ زیادہ آپ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، رادر یہ کہ آپ کسی اور طرح سے چیزوں کو دیکھیں۔ میرا خیال میں آپ ریلیجن کی آنکھ سے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، رادر یہ تھوڑا سا ہٹ کے شرازی صاحب اس سے جو آپ نے بات کی یہی کہ جو مسلمان اکثریت والے ممالک ہیں وہ ان کی، جناب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی ایک تنظیم بھی ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ اب عمران خان صاحب نے اور حکومت وقت نے کہا کہ OIC کو اس کے متبادل میں کہ آپ ملیشیا میں شرکت نہیں کر رہے تو OIC کو پھر ایک ہائی لیول اجلاس رکھنی چاہیے، اس میں تمام ممالک کے وزرائے خارجہ کو آنا چاہیے اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے یعنی کشمیر۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ OIC کا وہ پھر اس پر کوئی خاص عمل درآمد نہیں ہو پایا، ہم نے اچھے الفاظ سنے لیکن اس طرح کی کانفرنس بھی نہیں ہو پائی۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملیشیا کی طرف بھی اور ٹرکی کی طرف بھی پاکستان ایک بار پھر ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ تو آپ سے میں اس حد تک ضرور اتفاق کروں گا کہ اگر آپ نے اس لینز کے ذریعے اس دنیا کو دیکھنا بھی ہے، مسلم امت کے آپ نے مفاد سب سے آگے رکھنے ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ وہ بھی بیچ میں they should meet you halfway۔ شرازی صاحب میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ میرے خیال میں جیسے بالکل ٹھیک ہے کہ اب جو اکانومی ہے وہ ترجیحات بن گئے پوری دنیا کی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ریجنل اپروچ ہے، آپ امریکہ کے بارے میں بات کریں یا کسی اور طاقتور کیپٹل کے بارے میں بات کریں تو آپ یہ ہمیں سناتے ہیں کہ فورن ڈس انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ریجن کے اندر تو آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں۔ آپ کبھی ایران کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، کبھی آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، کبھی آپ ترکی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، کبھی آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، کبھی افغانستان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، کبھی آپ کھینچ لیتے ہیں۔ تو ڈس انگیجمنٹ پھر ریجنل لیول پہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ امریکہ کو ڈس انگیج نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ریجن کے ممالک کو بھی ڈس انگیج نہیں کرنا چاہیے، یہیں سے آپ نے اسٹرینتھ لینی ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو آپ کی پراسپیرٹی کا راستہ ہے وہ یہیں سے نکلے گا، واشنگٹن سے نہیں نکلنے والا۔ اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ کا جو نیبرہڈ ہے بہت زیادہ دشوار ہے، یہ خطہ بہت زیادہ دشوار ہے، اس میں جب آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں افغانستان کی طرف تو کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ سارک جو اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے اور اس کی ایک بصیرت تھی، نمایاں بصیرت تھی جب آپ نے سارک کو بنایا تھا، وہ بھی اسی طرح کا ٹوتھ لیس ٹائیگر ہے، کیونکہ ہندوستان میں جس طرح کی جارحانہ پالیسی ہے اور جس طرح کی انتہا پسندی اب مرکز میں آ گئی ہے اس وجہ سے وہ پاکستان کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ساری باڈیز آپ کی کیونکہ کمزور ہو گئی ہیں تو خطے میں اس طرح کا آؤٹ ریچ نہیں ہمیں دیکھنے کو ملا جس طرح دیکھنا چاہیے تھا۔ خیر اسی موضوع پر بات کریں گے اور اگلے حصے میں IMF کی بھی بات کریں گے۔ اگر بات کر رہے ہیں بین الاقوامی تنظیموں کی تو IMF نے کیا فائدہ پہنچایا ہے پاکستان کو، بات کریں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ۔
वेलकम बैक टू दो राय। IMF ने अभी अभी एलामिया जारी किया है जिसमें कहा है कि पाकिस्तान ने कुछ माह में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त की है और तमाम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स को मुकम्मल किया है। ये भी कहा कि ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने अपने करंट अकाउंट के खसारा को कम किया है। शिराजी साहब, हम करंट अकाउंट के खसारे के बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं और हमने इस शो पे करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी की तारीफ भी की है, लेकिन वही बात जनाब, वही सवाल उठता है कि ये आम आदमी बहुत ज़्यादा इन माशी पॉलिसी से मुतासर हो रहा है और उसको कहना कि जी डेफिसिट फिर भी कम हो रहा है, उससे कोई ख़ास उसको सुकून नहीं पहुंचता। तो जो अभी चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे आपकी खसूसी तौर पे फूड इन्फ्लेशन हो जनाब, आम खाने की जो कीमतें अभी बढ़ रही हैं और उसमें जो आपकी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी जिस तरह की कीमतें हैं वो आसमान से बात कर रही हैं, इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए, इस माशी पॉलिसी में इस्तेहकाम किस तरह आए। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब, शब्बर जैदी साहब भी अब FBR से किनारा कश होने वाले हैं, किस तरह देखते हैं? जी हाँ, मेरा ख्याल में अभी जो इकनॉमिक टर्माइल है वो तो अपनी जगह पे जारी और सारी है, उसकी शिद्दत में ज़रूर थोड़ी बहुत कमी आई है। और मेरे ख्याल में ये जो माशी इशारे थोड़े से पॉजिटिव हैं, जिसके अंदर कह रहे हैं IMF ने भी कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आई है और कुछ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिसमें टैक्सेशन का निज़ाम है, टैक्स कलेक्शन है, उसमें थोड़ी बहुत जो बेहतरी आई है। शायद यही वजह है मेरे ख्याल में कि आज हुकूमत कुछ बेहतर अंदाज में नेगोशिएट कर सकी IMF के साथ। इससे पहले बड़ी कड़ी शराइत मानी गई थी, लेकिन अब भी IMF की टीम कुछ शराइत लेके आई थी और उसमें यह था कि आप 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लोगों पे लगाएं। साथ में आपसे ये तकाजा भी किया गया था कि आप बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करें। तो मेरा ख्याल में ये जो कोई चले हैं काफ़ी दिन, ये 14-15 दिन चले हैं मुज़ाकरात, इसमें गवर्नमेंट ने बहरहाल इस प्रेशर को नहीं लिया क्योंकि वो समझती है कि इन्फ्लेशन जहां 14.6 पे जा पहुंची है और जैसे आप भी कह रहे हैं और लास्ट शो में भी हमने बात की कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं, खाने पीने की अशियाएं, उसमें तो इन्फ्लेशन कहीं 70% तक रिकॉर्ड हुई है। तो जब एक गरीब आदमी के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया है और ऐसे में आप IMF की इस डिक्टेशन को भी ले लें कि जी हाँ 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लगाते हैं, बिजली गैस की कीमतें भी बढ़ाएंगे और जैसे कि अब गर्मियाँ आ रही हैं और बिजली की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों में इतनी सख्त बाकी रहेगी कि बिजली के बिल अदा कर सके। तो कम से कम ये हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे गवर्नमेंट को कि ये प्रेशर नहीं लिया गया और IMF को वाज़े तौर पे कहा गया है कि ये काम नहीं हो सकता अगले 1.5 साल तक। तो गोया कि 18 माह के लिए कम से कम हम ये कह सकते हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे को एक तरह से टाल दिया गया है। जो नए टैक्सेस लगाए जा रहे थे उसको भी अब एक तरह से हमने फिलहाल टाल दिया है। तो अब देखना यह है कि आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को तो कम कर दिया, लेकिन जो आपने करेंसी को डिवैल्यू किया था सद और आप डॉलर को 155 पे ले गए थे और आपने हमें ये नवीद सुनाई थी कि जब आप करेंसी को डिवैल्यू करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, लेकिन हालात ये हैं कि दिसंबर के जो स्टेटिस्टिक्स है वो बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स के अंदर 3% की कमी आई है, 3.8 की रादर कमी आई है। तो मेरा ख्याल में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को भी थोड़ा सा अब हमें फोकस करना चाहिए। वो बड़े साइड पे बैठे हैं, वो टीम के बड़े इंपॉर्टेंट रुकन है, उनके पास वजारत तिजारत है जिसने ये सारी परफॉर्मेंस देनी है। और जिस तरह अभी आपने शॉर्ट भी चलाया है हफीज शेख साहब का, मुशीर खजाना का, कि हम टैक्स से हर के नॉन टैक्स इनकम अपनी बढ़ाएंगे। जो नॉन टैक्स इनकम जो है वो तो अब ट्रेड के एक्सपोर्ट के जरिए आएगी ना, तो जब आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पाएंगी तो आप कहां से डॉलर्स लेके आएंगे? तो मेरा ख्याल में उनका बड़ा कलीदी रोल है, उनको थोड़ा सा एक्टिवेट करने की जरूरत है। मैंने सोचा कि मैं इस नुक्ते पे आपकी राय जरूर लूं। जो माहिर माशियात बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, इस हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं कि जी आपकी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी है, चाहे आपका अपना जो भी मंशूर था या लाहे अमल था या अपनी कोई एक इनहेरेंट बसीरत थी, विजन था कि हम इस मुल्क को इस तरह तब्दील करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ IMF के दायरे में डिसाइड होता है। IMF की जो पॉलिसीज़ हैं उसके 4 कोनों में रहते हुए आप ये अपनी माशी पॉलिसी को तय कर रहे हैं। तो उस पर जनाब सवाल ये है कि इसका क्या कोई मुतबादिल है? आप तो कुछ दहाइयों से IMF के पास जा रहे हैं, क्योंकि हर हुकूमत जिसने ओहदा संभाला है, आसिफ जरदारी से लेकर इमरान खान साहब तक,
ان کو وہی مسائل درپیش ہوئے، یعنی کرنٹ اکاؤنٹس بیلنس آف پیمنٹس کا ایک کرائسس تھا اور آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا کیونکہ فائنینسنگ آپ کی نہیں ہو رہی تھی شارٹ ٹرم میں یا لانگ ٹرم میں. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ نہیں، اس کے لیے تو میرے خیال میں اور جو بنیادی طور پہ جو ٹاسک فورس بنائی گئی تھی وہ سابق گورنر اسٹیٹ بینک عشرت حسین صاحب، ان کا بنیادی کام تو اسٹرکچرل ریفارمز کا ہی تھا نا. اور پاکستان میں جب تک بڑے پیمانے پہ اصلاحات نہیں ہوتی اسد، اس وقت تک تو ہماری اکانومی اسی طرح چلے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا جو ماڈل ہے وہ ماڈل بڑا ایک فرسودہ سا ماڈل ہے. اب دنیا بدل چکی ہے. ہمارے ہاں نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کہاں پہ ہے، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کتنی بڑی ہے. کوئی ایک منصوبہ شروع کرتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ 70% جو اخراجات ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پہ چلے جاتے ہیں، 30% ایکچوئل جو آپ کا پروجیکٹ اس کے لیے بچ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں چیزوں کو بدلنا پڑے گا، ورنہ آپ پھر آئی ایم ایف کے اسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے کمپرومائزڈ وے میں آگے بڑھیں گے. اور صرف یہ نہیں ہے، اب تو آپ پہ جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے اس میں اسد ایک شک یہ بھی رکھی گئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے جو کہ بڑی بہرحال حیران کن تھی کہ آپ جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو آپ نے چائنا کے کمرشل لون سے بھی جان چھڑانی ہے. گویا کہ یہ پاکستان یا دنیا میں کہیں نظیر نہیں ملتی کہ دو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ لون دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں اور آئی ایم ایف پروگرام اس کے اوپر ایک قدغن لگائے، یہ ایک شرط عائد کرے. اور اب تو آج کے جو 13-14 دن کے مذاکرات چلے ہیں اس میں ایک اور بھی بات کی گئی ہے اور پاکستان کو کہا گیا ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ کیوں پریفرنشل ٹریڈ کر رہے ہیں، آپ کو دیگر ممالک کے ساتھ بھی اس طرح کے ایگریمنٹس کرنے چاہیے. تو میرا خیال میں یہ بھی آپ کے اوپر اب سی پیک کو لے کے آپ کے اوپر یہ پریشر بھی آ رہا ہے. تو اگر آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی تو خدا نہ خواستہ آپ کو اس ایریا میں بھی آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور اس ایریا میں کمپرومائز کریں گے تو آپ جو ایک بڑا بااعتماد دوست ہے چائنا کی شکل میں، آپ اس کی ناراضگی آپ کو مول لینے پڑے گی جس کا متحمل پاکستان بہرحال نہیں ہو سکتا. بالکل. اس کا ٹیک اوے یہ بنتا ہے کہ آپ ضرور آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، ہر دہائی جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی انجیکشن لگ جائے، لیکن جب تک آپ وہ لانگ ٹرم والے اصلاحات نہیں کریں گے، معیشت کو 21ویں صدی میں نہیں لے کے آئیں گے تو اسی طرح کا صورتحال چلتا رہے گا. اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی، حکومت کے ایک اعلان کی بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے حکومت وقت کی نئی سوشل میڈیا پالیسی کے متعلق. یاد رہے کہ پی ٹی آئی وہ سیاسی جماعت ہے جس کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا تھا نہ صرف الیکٹرانک میڈیا سے لیکن خصوصی طور پہ سوشل میڈیا سے. اب مسلم لیگ نواز کے دور میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے بعد بھرپور تنقید ہوئی کہ عام انٹرنیٹ یوزر کے بنیادی حقوق کو کچلا جا رہا ہے. اب اس ایکٹ کے پرسیونس میں پی ٹی آئی حکومت نے اب سوشل میڈیا کے رولز کچھ طے کیے ہیں اور ان پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر روبینہ خالد اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب نے کرٹیسائز کیا ہے. روبینہ صاحبہ نے کہا کہ اس کو سینیٹ کی کمیٹی نے نہیں دیکھا اور ان کی نظر ثانی نہیں ہو سکی. شرازی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں جناب یہ میڈیا پالیسی کے متعلق قوانین اب کچھ سالوں سے متنازع رہے ہیں لیکن جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک رجحان وہ یہی ہے کہ آپ یوزر کے جو رائٹس ہیں وہ کریں. حالانکہ اس حکومت کی جو خصوصی معاون اطلاعات ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم تو آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم تو یوزرز کو کی تحفظ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ کو ہارمفل کانٹینٹ سے محفوظ کر رہے ہیں. فواد چودھری اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی سادگی پہ میں قربان ہو جاؤں. ان کی نیت اتنی اچھی ہے، اتنی مطلب ہے کہ لوگوں کی اور یوزرز کا خیال رکھنے والی پالیسی ہے کہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے اس رولز کو قوانین کو جاری کر دیا گیا اور باقاعدہ طور پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. یہ تو میڈیا نے ڈگ آؤٹ کر کے بتایا کہ یہ نئے قوانین کچھ آ گئے ہیں اور وہ نافذ بھی ہو گئے ہیں. تو اگر حکومت کی نیت اتنی اچھی ہے، حکومت اب سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کر کے ذمہ دار بنانا چاہتی ہے. اس سے پہلے جیسے الیکٹرانک میڈیا کو ماشاءاللہ ذمہ دار بنے اور جو حشر ہوئے وہ آپ کے بھی سامنے ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ اس طرح چپکے سے پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر اور پارلیمان سے چیزوں کو منظور کرائے بغیر اگر نافذ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی نیت پہ معذرت کے ساتھ شک کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی نیت کچھ اور ہے. آپ جب سوشل میڈیا کو کمپنیز سے کہہ رہی ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر دفاتر بنائیں،
آپ اپنے یہاں پہ نمائندے مقرر کریں, آپ ایک لوکل ڈیٹا بینک یہاں پہ اسٹیبلش کریں, پھر اس تک ہمیں ایکسیس ہونا چاہیے. پھر ساتھ میں آپ نے یہ بھی ڈال دیا کہ ملک کی سلامتی, قومی سلامتی, اس کی ڈیفینیشن کس نے کرنی ہے؟ سر میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنی. اس پہ ذرا ون بائی ون جاتے ہیں. جو آپ نے ابھی دفتر کے رجسٹریشن کی بات کی تھی, اس میں دفاع یہ ہے کہ جی دیکھیں, یہ معیشت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ سارا جو ریونیو انفلو ہے یہ سوشل میڈیا کے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, یہ یہاں آ کے دفاتر کھولیں گے, اس سے معیشت آپ کی لائسنس کی فیس میں اربوں ڈالر آپ کو ملیں گے, اس سے آپ کی معیشت جو ہے وہ فلرش کرے گی. زبردست, کیا بات ہے. گویا کہ 15-18 ماہ بعد تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں یہی ویژن دیکھنے کو ملا. یار خدا کا واسطہ ہے ایسا نہ کریں. دنیا بھر میں آپ کی جاگرسائی ہو رہی ہے, لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور آپ کی ٹینشنز کے اوپر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہ کریں. آج عمران خان صاحب کچھ صحافیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں اس میں. جو پرائیویٹ میڈیا چینلز آئے ہیں پاکستان کے اندر, وہ کلیم کرتے اس کے سب سے بڑے بینیفیشری وہ ہیں, گویا کہ ان کو فائدہ ہوا ہے سیاسی اور اقتدار میں آئے ہیں. تو میرا خیال میں جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہوتا ہے, جیسے آپ اپوزیشن میں رہتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جس آنکھ سے اس کو دیکھتے ہیں, جب حکومت میں بھی آئیں تو اس کو اسی آنکھ سے دیکھیں. ایسا نہ کریں, حوصلہ کریں. تنقید کی جا رہی ہے آپ پہ, آپ کو کسی کا ہم ایجنٹ تو نہیں قرار دے رہے, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ملک کی سلامتی کے خلاف آپ کام کریں. آپ کی جو معاشی پالیسیز ہیں, آپ کی جو سیاسی پالیسیز ہیں, ہم ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور یہی ہوتا ہے جمہوری معاشروں میں, ہر طرف ایسے ہوتا ہے, ایسے کیا جاتا ہے. وہ امریکہ ہو, وہ برطانیہ ہو, وہ یورپ ہو, وہ ایون کے پڑوس میں بھارت ہو, ہر جگہ میڈیا کو اتنی سپیس دی جاتی ہے کہ وہ تنقید کر سکے. تو تنقید اگر ہو رہی ہے, اور آپ ذکر کرتے ہیں فیک نیوز کا, میں خان صاحب سے پوچھوں کہ یہ فیک نیوز جنریٹ کون کرتا ہے؟ آج بھی رضا ربانی صاحب سابق چیئرمین سینٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سی پیک کو لے کے آپ ہی کے سینئر منسٹر نے کہا تھا کہ اس کو 1 سال کے لیے روک دینا چاہیے. عبدالرزاق داؤد صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. اس کو کنٹروورشل کس نے بنایا؟ آپ نے خود بنایا. آج آپ میڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں چین کے دورے پہ جا رہا تھا تو سی پیک کو لے کے تو فیک نیوز پبلش کی گئی, جس سے ہم بڑے امبیرس ہوئے وہاں پہ جا کے, ہمیں وہاں پہ جا کے صفائیاں پیش کرنی پڑی. بھئی آپ اپنے پہلے منسٹر سے کہتے ہیں کس طرح کا کسی ایک جو ہے وہ ادارے کو انٹرویو کو دے رہے ہیں, یا آپ جب خود اپوزیشن میں تھے, آپ کو یاد ہوگا اس وقت آپ نے یہ کہا تھا, کلیم کیا تھا کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ 7 ارب روپے کی آفر کی گئی ہے آپ کو شہباز شریف صاحب کی جانب سے. تو آپ نے خود یہ کلیم کیا, بعد میں معاملات عدالتوں میں گئے, آپ عدالتوں میں تو یہ فیک نیوز کس نے جنریٹ کی؟ سیاستدانوں نے کی. بھئی میڈیا نے خود تو نہیں کی, ہمیں تو خواب تو کوئی نہیں آتے. جو چیزیں آپ کہتے ہیں ہم ان چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں. اگر آج آپ کی گورننس کو لے کے کوئی باتیں کر رہے ہیں تو ہم ان باتوں کو پبلش کر رہے ہیں یا آن ایئر کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو کہیں گے کہ میڈیا کے خلاف کمپین کر رہے ہیں تو معذرت خواہ ایسا نہیں ہے جی. اور آپ پاکستان کے اندر تو سوشل میڈیا کو شاید آپ آرم ٹوسٹنگ کر لیں, ہمارا بازو مروڑ لیں لوگوں کا, لیکن دنیا بھر میں بھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا. اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ اس وقت آئے گی جب آپ کی گورننس اچھی ہوگی, جب لا اینڈ آرڈر اچھا ہوگا, جب آپ کی پالیسیز بڑی فرینڈلی ہوگی, بزنس فرینڈلی ہوں گی. دنیا باہر بھی بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہی ہے. پاکستان میں آپ لوگوں کی آوازوں کو بند کر دیں گے, لیکن جو باہر آوازیں ہیں جو آپ کو ایکسپوز کریں گے اگر آپ کی پالیسیز غلط ہیں, ان کو کیسے روک پائیں گے آپ؟ تو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ صرف سوشل میڈیا کے تناظر میں بھی اس چیز کو دیکھیں یا انٹرنیٹ کو آپ اگر سامنے رکھیں جناب, تو انڈیا پہ, بھارت پہ اتنی زیادہ منفی رپورٹس آئی ہیں پچھلے سال میں کہ یہ واحد جمہوریت ہے یا کہنے کو جمہوریت ہے جس نے اتنی بار سینسٹیو ایریاز میں انٹرنیٹ کو بند کیا ہو, لوگوں کے اس طرح بنیادی حقوق کو کٹیل کیا ہو, اور بین الاقوامی تنظیموں نے اس کی بھرپور تنقید کی. ہندوستان سب سے اول ترین وہ ملک تھا جس نے اتنی بار انٹرنیٹ بند کیا ہو, جو کہ یہی تھا کہ بین الاقوامی جمہوری معیار سے بہت زیادہ انحراف کر رہے تھے. اب میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کو بالکل اس امیج کا نہیں اپنانی چاہیے, اسپیشلی جب کہ اب جا کے آپ کا جو بیانیہ ہے کشمیر کے متعلق اور ہندوستان کے متعلق اب اتنا زیادہ کامیاب ہو رہا ہے. لیکن اس پہ پھر سوال یہ اٹھتا ہے شرازی صاحب کہ پیمرا کے قانون کو تبدیل کرنے پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ایجنسی بنائیں گے, وہ ایک ون سٹاپ شاپ ہوگا, وہ PMRA ہوگا.
اس کے تحت ہی یہ ساری باڈیز آئیں گی. اب یہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ کڑی قسم کی یہ ڈال رہے ہیں، ریسٹرکشنز ڈال رہے ہیں، اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ کیا ان کو بطور ایک صحافی جن کا طویل صحافتی تجربہ بھی ہے، ان کو آپ کیا تجویز دیں گے کہ جی اس طرح ریگولیٹ کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے میرے خیال میں. اگر دنیا میں پریکٹس ہو رہا ہے کہ کوئی بھی کمپنیز ہوں اس طرح کی سوشل میڈیا کمپنیز، ان کا رجسٹرڈ ہونا بڑا لازمی ہے، ان کا یہاں پہ لوکل ڈیٹا بینک ہونا ضروری ہے. اگر دنیا میں پریکٹس ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس حد تک تو ہم ضرور سپورٹ کریں گے. بٹ اگر یہ آپ کہیں کہ ملک کی سلامتی کے نام پہ یا قومی سلامتی کے نام پہ یا ملکی مفادات کے خلاف اگر اس کو ڈیفائن بھی آپ نے خود کرنا ہے، اس کے لیے کوئی نیوٹرل فورم نہیں ہے. اگر کوئی نیوٹرل فورم ہو جس کے اوپر کوئی ڈیفینیشن آئے اور اس کو آپ بھی مانیں اور اس کی وائلیشن کرنے والا بھی اس کو تسلیم کرے تو پھر تو بات بنتی ہے. لیکن اگر ڈیفائن آپ نے کرنا ہے، سزائیں بھی آپ نے تجویز کرنی ہے، پھر لوکل ڈیٹا بینک بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں ایکسیس کریں اور جا کے دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو اینٹی گورنمنٹ کمپین کر رہے ہیں، پھر آپ ان کو ایجنسیز کے تھرو وکٹمائز کریں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ پھر آپ کی نیت صاف ہے، پھر آپ کی نیت میں کوئی فتور ہے. آپ پھر جو نیگیٹو وائسز آپ کے حساب سے ہیں، وہ ووکل وائسز کے جو آپ کی پالیسیز کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، آپ ان کو خاموش کرانا چاہتے ہیں. آپ پھر سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. آپ جج بھی ہیں، جوری بھی ہیں، ایکسیکیوشنر بھی ہیں. اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. آٹا کا بحران، چینی کا بحران، 14% مہنگائی کے بعد حکومت وقت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے. اس کے فائد کے بارے میں آپ نے ابھی سنا ہے خصوصی معاون اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحبہ کو کہ اب مہنگائی میں کمی ہوگی. شرازی صاحب، یہ کچھ دیر سے کرائسس چلتی آ رہی ہے اور اب کیونکہ آپ ریلیف پیکیجز کی طرف جا رہے ہیں تو شاید آپ کو کچھ زمینی حقائق کا احساس ہوا ہے کہ لوگ مہنگائی سے تو بہت زیادہ تنگ ہیں. 14% انفلیشن سر، لیکن اس سے پہلے جو اس کے پری کرسر تھے، وہ چاہے ویٹ کرائسس ہو، چاہے شوگر کرائسس ہو، جب پہلے اس طرح کے بحران ہوتے تھے تو چیئرمین پی ٹی آئی کہا کرتے تھے کہ اس کا برڈن عام آدمی پہ منتقل ہو جاتا ہے. اس بار ہمیں کیا دیکھنا چاہیے جناب؟ اس کی کوئی تشویش، کوئی تحقیق نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بحران کس طرح ہوئے، کیسے ہوئے، کون لوگ اس میں ملوث تھے؟ وہ تو آج عمران خان صاحب نے کہا ہے صحافیوں سے، انہوں نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن ضرور چل رہی ہیں اور ابتدائی جو ان کے پاس رپورٹ ہے اس کے اندر نہ تو خسرو بختیار صاحب کا کہیں نام آ رہا ہے اور نہ ہی جہانگیر ترین صاحب کا کہیں پہ نام آ رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ 10 سوال اور ڈال کے تو ہم نے انویسٹیگیشن ایجنسیز کو کہا ہے کہ اس اینگل سے بھی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اور آج انہوں نے وعدہ ضرور کیا ہے کہ جب یہ تحقیقات مکمل ہوں گی تو لوگوں کے سامنے ضرور لائی جائیں گی اور کرداروں کو سزا بھی ملے گی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ خان صاحب اس معاملے پہ یو ٹرن نہیں لیں گے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں اسد کہ 6 ماہ پہلے یہی یوٹیلیٹی سٹور کا ادارہ حکومت بند کرنے جا رہی تھی اور ان کے سینئر ترین وزیر 70 سالہ عبدالرزاق داؤد صاحب کا یہ آئیڈیا تھا کہ یہ ادارہ بوجھ ہو کے اس کو بند کر دینا چاہیے. اور جو یونین کے لوگ اس وقت مظاہرے کر رہے تھے ان کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمات بنے ہوئے آج تک بھی. لیکن آج وہی ادارہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ایک نجات دہندہ ہے. لیکن اگین سٹیٹسٹکس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. پورے ملک کے اندر کوئی 4000 یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اور لاہور، فیصل آباد، کراچی، پنڈی اسلام آباد، اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ اگر آپ ایوریج نکالیں تو کوئی 1 لاکھ سے لے کے 1.25 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک یوٹیلیٹی سٹور ہے. ٹھیک ہے، تو 22 کروڑ کے ملک کے اندر اگر آپ اس طرح لوگوں کو لائنوں میں لگائیں گے اور ان کو بھی 10 ارب روپے کی سبسڈی دیں گے تو میرا خیال ہے پھر آپ کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ بڑے بھولے ہیں آپ کہ اس سبسڈی کے ذریعے آپ اس کرائسس کو اوائڈ کر پائیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میڈیا کی آنکھیں دکھا چکے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ دالیں، گھی، آٹا، چینی یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر لوگوں کو سستے دام دی جائے کیونکہ انفلیشن کا معاملہ تو ڈے فرسٹ سے چل رہا ہے. تو سندھ میں اور دور افتادہ اور علاقوں کے اندر وہی یوٹیلیٹی سٹورز کا جو سامان ہے وہ پرائیویٹ شاپس کے اوپر جو ہے وہ دوسرے ریٹس کے اوپر بک رہا ہے. تو آپ کس طرح کریں گے؟ آپ نے تو ایک ان گڈ فیتھ یہ اقدام لے لیا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا، اللہ کرے کہ حکومت کامیاب ہو. ایک تو 22 کروڑ لوگوں کے لیے 10 ارب کی سبسڈی اصل کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسرا وہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کا کرپٹ مافیا معذرت کے ساتھ
کیا وہ ان سٹورز کے اوپر ان چیزوں کو اویلیبل کرے گا، یا یہ جو ٹرک جائیں گے کنسائنمنٹ جائیں گے یونائٹڈ سٹورز کے لیے، وہ کہیں رات کے اندھیرے میں پرائیویٹ جو ٹریڈرز ہیں ان کو بکیں گی اور کہیں دوسری شاپس کے اوپر بک رہا ہوگا۔ اسی پہ آپ نے کیونکہ سندھ کا ذکر کیا اور ان پرائیویٹ سٹورز کا ذکر کیا کہ اس طرح یہ ساری یوٹیلیٹی پیکج بھی آپ اس کو کھو بیٹھیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کا تو کہنا ہے جناب کہ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے اور مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگ تنگ ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ فوڈ پرائسز میں اس طرح کا اضافہ ہو رہا ہے، حکومت کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ یقیناً جواب دہ تو ہونا چاہیے، لیکن حکومت اس قدر جواب دہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہاں ضرور جو ماضی کی تھی ان کے پریشرز ہیں، ہمیں کچھ اس طرح کے ناپسندیدہ فیصلے کرنے پڑے، ہمیں ٹیکس بھی بڑھانے پڑے، ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑا، اب یہ کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گی، اس کے اگینسٹ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو 10 ارب کا ریلیف پیکج دے رہے ہیں۔ اب اس 10 ارب کے ریلیف پیکج سے کتنے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں وہ تو اگلے ہم 1-2 ماہ میں اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اب گورنمنٹ کے اینڈ پہ ریئلائزیشن ہے، اور جیسے ہم اس سے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ کم از کم اب اگر IMF کی طرف سے ایک پریشر آیا ہے کہ 200 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں یا بجلی گیس کی قیمتیں بڑھائی جائیں، تو یہ ضرور ہے کہ اس حد تک حکومت نے اس پریشر کو سسٹین کیا ہے کہ نہیں مانی یہ بات، اور کہا ہے کہ نہیں یہ اس چیزوں کو تھوڑا سا پینڈنگ میں ڈالا جائے، فوری طور پہ نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگوں کی پہلے بہت زیادہ چیخیں نکل چکی ہیں، مزید چیخیں لیکن اس میں ایک اور ٹریڈ آف آ جاتا ہے شرازی صاحب کہ وہ جو غریب آدمی ہے جو کہ ان لمبی لائنز میں پہ کھڑا ہوگا وہ بھی اپنے دن کی جو مزدوری ہے اس کو قربان کر رہا ہوگا، تو یہ ایک مسئلے کا کس حد تک حل ہے اور دوسرے مسئلے کو کتنا زیادہ بڑھاتا ہے اس پر بھی حکومت کو شاید تھوڑی سی سٹڈی کرنی ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام آیا ہوگا، مجھے افتخار شرازی صاحب کو بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اور اجازت دیں، کل تک خدا حافظ۔